صاحب کا سوال ہے جی، اسلامی بینک اور عام جو سودی بینک ہے، روایتی بینک ہے، ان سے گاڑی قسطوں پر لینے میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت پروپیگنڈا ہے. میں نے استاد جی مفتی محمد حسین صاحب سے اس پر تفصیلی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا، لیکن بہت لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ کوئی فرق نہیں ہے، لوگوں نے ایسے فرق بنایا ہوا ہے اور کاغذوں کی حد تک فرق ہے، لیکن عملی اگر ہم دیکھیں تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے. لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ جی بس لوگ اصل میں فرق اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسوں کے اعتبار سے اور اعداد کے اعتبار سے فرق آ جائے تو لوگ اس کو فرق سمجھتے ہیں، اور اس کے جو معاملے کی نیچر ہے اور جو پروسیجر ہے اس کے اعتبار سے اگر فرق آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت میں فرق نہیں ہے. حالانکہ شریعت کی نظر میں اہم چیز جو ہے اس معاملے کو جس طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور شریعت نے جو اس بارے میں شرائط مقرر کی تھیں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا، اس پر اس کے جائز ہونے یا عدم جواز کا دار و مدار ہوتا ہے. تو جو روایتی بینک ہیں ان میں جو گاڑی لی جاتی ہے قسطوں پہ، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ قرضہ لیا جائے اور اس میں جو ہے پھر گاڑی خریدی جائے اور قرضے کے اوپر سود ادا کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز صورت ہے. اور ایک دوسری چیز ہے کہ جس کو فائنینشیل لیز کہا جاتا ہے، اس کو نام تو اجارے کا، لیز چونکہ اجارے کا ہی ترجمہ ہے تو نام تو اس کو گویا اجارے کا ہی دیا جاتا ہے، لیکن اجارے کی جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں ان کا لحاظ اس میں نہیں رکھا جاتا. اور اس کے مقابلے میں اسلامی بینکوں میں دو طریقوں سے عموماً گاڑی دی جاتی ہے، گاڑی کے لیے تمویل کی جاتی ہے. ایک تو اجارہ کے طریقے پر اور ایک شرکت متناقصہ کے طریقے پر، اور ان دونوں میں باقاعدہ یہ ایک شرعی عقود ہیں اور اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ شریعت کی جو مقرر کردہ شرائط ہیں ان کے مطابق یہ عقود انجام پائیں، اور علماء کی اس پر نگرانی بھی ہوتی ہے. تو یہ کہنا دینا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ شاید ان کو اس اعتبار سے یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پر بھی مثلاً ایک گاڑی اگر بازار میں 10 لاکھ کی ملتی ہے تو اگر روایتی بینک سے لیں تو وہاں پر بھی ہمیں مثلاً وہ 12 لاکھ کی پڑے گی، اور ایک اسلامی بینک سے لی جائے تو وہاں پر بھی ہمیں تقریباً اتنا ہی ان کو اضافی رقم دینی پڑے گی. تو یہ محض رقم کے اعتبار سے دونوں ایک طرح ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو معاملہ چل رہا ہے، جو عقود ہیں، جو شریعت نے شرائط مقرر کی ہیں، اس اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے.